ماشاءاللہ جی، یہ تھے آپ کے سامنے ننھے قاری ابوبکر صاحب۔ اب بلا تاخیر حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ بحمداللہ پہلا بیان آپ نے سنا اور قاری صاحب کی تلاوت بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوئی۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دینہ سے، ارد گرد سے، جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، میری مسجد نمرہ سے، بڑل سے، مائر سے، ڈومیلی سے، جتنے بھی حضرات آئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آج آپ نے فیصلہ کر کے جانا ہے قرآن کس کے پاس ہے اور سنت کس کے پاس ہے، اور قصے اور کہانیاں اور اقوال کس کے پاس ہیں۔ آج آپ نے بحمداللہ سننا ہے خطابت کس چیز کا نام ہے۔ شعر و شاعری یا لفاظی کا نام خطابت نہیں، قرآن و سنت سے، دلائل سے مزین اس چیز کا نام خطابت ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ میں اس سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، مہینہ مہینہ پہلے تاریخ لینا پڑتی ہے۔ بحمداللہ ہم بندیالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری مختصر سی کال پر انہوں نے ہمیں مختصر سے وقت میں تاریخ دے دی، اور بحمداللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت دینے لگا ہوں مورخ اسلام، مفکر اسلام، خطیب ملت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ تشریف لاتے ہیں علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ ہاں تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں تاکہ پچھلے والے ساتھیوں کے لیے آسانی رہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ماشاءاللہ جگہ پڑی ہے، قریب قریب ہو جائیں اور ذوق کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے سننا ہے۔ آپ اور قریب آ جائیں، ہمارے نزدیک ہو، آپ بھی ہیں قریب آئیں، ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس پروگرام کا موضوع اور عنوان جو اشتہاروں پہ اور بینروں پر تحریر ہوا وہ ہے ختم نبوت کانفرنس. اسی عنوان پر میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں آپ سے گفتگو کروں گا. ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے دین کے ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے. آپ فیصلہ کریں کہ اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اسی طرح آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی میں فتویٰ نہ لگاؤں، فتویٰ آپ لگائیں. اگر ایک شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے
محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا تو آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ کون ہے وہ؟ کافر۔ اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اسی طرح جو شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، قیامت پر ایمان بھی رکھے، اور میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی انصاف کی بات ہے۔ عیسائیوں کے نمائندے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ، لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرزائی کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قیامت کے وہ قائل ہیں، تو تم پاکستانی انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تم انہیں مسلمان مانو۔ ان کی بات کچھ لوگوں کو اپیل بھی کرتی ہے، یہ لبرل قسم کے لوگوں کو۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی۔ اسے کیا کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہودی۔ حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا، تورات پہ ایمان لایا، اس کا لقب ہوا یہودی۔ یہ یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانا، تو اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ عیسائی۔ اس نے حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا، نہ اس نے تورات کا انکار کیا، نہ حضرت موسیٰ کا انکار کیا، بس حضرت موسیٰ کے بعد ایک نئے نبی کو مانا۔ اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا؟ عیسائی۔ ہم یہودیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے یہودی مانو، کیوں نہیں مانتے ہو اس کو یہودی؟ اس نے کوئی حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی کو مانا تو اب یہ یہودی نہیں رہا، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ عیسائی۔ یہی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہا ہے، لیکن ان کے بعد اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، قرآن پر ایمان لے آیا، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ ہم عیسائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عیسائی مانو، مانتے ہیں؟ اس نے کوئی حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے؟
ان کو اللہ کا نبی مانتا ہے، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس نو عیسائی منو نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک نئے نبی کو اس نے مان لیا تو اب یہ عیسائی نہیں رہا، اب اس کا لقب ہو گیا مسلمان۔ پھر ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہی مسلمان اگر مرزا قادیانی کو نبی مان لیتا ہے تو یہ بھی اب مسلمان کہلا نہیں سکتا۔ یہ اپنا جو لقب چننا چاہے اپنا لقب چن لے، جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہمارا لقب مسلمان ہے۔ تو یہ ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا، قیامت کو ماننا، انبیاء کی رسالت کو ماننا، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروریات دین۔ یہ اتنا بدی مسئلہ ہے، خدا کی قسم اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دن کے 12 بجے ہوں اور سورج نے ذرے ذرے کو روشن کر دیا ہو اور ایک بندہ کہے دلیل دے جی سورج ہے، کیا دلیل دیں گے آپ اس کو؟ خود آفتاب اپنے اوپر خود دلیل ہے، اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا ہے۔ خدا گواہ ہے، دن کے 12 بجے سورج کا چڑھ کے آنا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا میرے نبی کا خاتم النبیین ہونا یقینی۔ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بندیالوی دلائل سے پسپائی حاصل کر رہا ہے، پسپا ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہے ختم نبوت کے۔ نہ، قرآن مقدس کی 100 آیتوں میں میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ کتنی آیتیں؟ 100۔ بہت بڑے عالم ہیں ہمارے ملک کے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد گرامی قدر کا نام ہے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے عنوان پر کتاب لکھی ہے۔ کتاب اگر آپ کو کہیں سے ملے اسے لیں، اسے پڑھیں۔ 100 آیتیں پیش کی ہیں آقا کی ختم نبوت کے لیے، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں انہوں نے 210 حدیثیں پیش کی ہیں۔ میرے آقا کی ختم نبوت پر 210 حدیثیں ہیں۔ پھر صحابہ کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اکٹھ ہے، ایک صحابی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، ایک صحابی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ جو میرے آقا کے بعد نبوت کا مدعی ہے وہ دائرہ اسلام سے۔ یہ سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں۔ آج میں تلنگانہ کی ختم نبوت کانفرنس میں بھی یہ کہہ کے آیا ہوں، آپ سے بھی یہ کہتا ہوں، جب جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے صحابہ کے زمانے میں تو صحابہ نے ان سے کہا تھا کہ آؤ مناظرہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، بحث و تبحیث کریں، تم دلائل دو کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، آؤ دلائل کے میدان میں بات کرتے ہیں۔ نہیں کہا صحابہ نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے آقا کے بعد جو نبوت کا مدعی ہے اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار کرے گی، اسے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی بحث و تبحیث نہیں ہوگی۔ تو سارے صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ باقی رہ گیا مجتہد کا قول، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں
کہ مدعی نبوت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آگے کسی بندے نے کہا تو اللہ دا نبی ہے، کوئی دلیل دے، تو اللہ دا نبی ہے، کوئی نشان، کوئی معجزہ دکھا۔ امام صاحب کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اس نے شک کیوں کیا میرے آقا کی ختم نبوت میں؟ اسے کیوں شک ہوا کہ وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ اس پر کوئی دلیل پیش کرو؟ 100 آیتیں ہیں جن میں ایک بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب اس کا پس منظر میں بیان کروں گا تے تسی انہیں ہی نس جانا بھی اتنا وقت ہو گیا تے سن تنگ کی تو اس نے۔ ایک صحابی ہے زید، میرے نبی نے انہیں منہ بولا بیٹا بنائے ہوا تھا۔ عرب کی رسم میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور جس طرح حقیقی بہو سے سسر کبھی شادی نہیں کر سکتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی وہ شادی نہیں کرتی، اسے حقیقی بہو سمجھتی۔ میرے نبی نے زید کی طلاق یافتہ سیدہ زینب سے نکاح کر، طوفان بدتمیزی اٹھا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا ہے، زید تو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، زید نے طلاق دی، آپ نے نکاح کر لیا۔ جگہ جگہ جو باتیں ہونے لگی نا تو یہ آیت اتری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ جب یہ کہا نا اللہ نے تو مشرکین ذرا خوش ہو گئے، ہن تے اللہ بھی آگ چھڑیا بھی اس دے پتر کوئی نہیں، تو نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، بیٹے اس کے کوئی نہیں، بس اس کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرے نبی کے حقیقی بیٹے کوئی نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک کلمہ پڑھنے والے سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ تو نام زندہ رہے گا، اس کا نام زندہ رہے گا۔ مشرکین کے دل میں آیا اللہ کا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں آئے، آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک اور تفسیر بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے شیخ نے کی ہے، مولانا حسین علی الوانی۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا تو پھر حقیقی بیٹا سمجھ لینا، یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، میں ان کے ذریعے اس رسم کو توڑوانا چاہتا ہوں۔ نبیاں دا کم ہوندا رسماں نو توڑنا، تو اس رسم کو ہم توڑوائیں گے۔ یا اللہ کم بڑا مشکل ہے، کسی اور کو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، تہاڈے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تو ہم نے یہ آپ سے رسم توڑوانی ہے۔ کتنی واضح آیت ہے جی، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ آپ کے ذہن میں آئے گا اتنی واضح آیت خاتم النبیین، تو مرزائیوں کو دھکا کہاں سے لگ گیا؟ انہوں نے پھر مرزے کو کیسے نبی مان لیا؟
اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود تو دھکا لگا. مرزے نے اس کا معنی کیا نا خاتم النبیین کا, اس معنی سے دھکا لگا اور دھوکا لگ گیا مرزائیوں کو. مرزا خاتم النبیین کا معنی کرتا ہے نبیوں کی مہر. کیا معنی کرتا؟ تو ذرا معلوماتی تقریر چنگی نہیں لگی؟ تھوڑی جی معلوماتی سن لو, پھر میں خطیبانہ رنگی بکھا چھڑ دوں, کچھ پلے تواڈے پہ جائے. کیا معنی کیا مرزے نے؟ نبیوں کی مہر. مرزا کیا معنی کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا, اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عزت دی, اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عظمت دی کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی, جس پر آپ لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. چنانچہ وہ مہر مجھ پہ لگائی گئی تو میں نبی ہو گئی. یہاں سے دھوکہ لگ گیا مرزائیوں کو. مرزے نے یہ معنی کیا نبیوں کی, آپ کو اللہ نے عزت دی, آپ کے بعد جو نبی بنے گا آپ کی مہر سے بنے گا, جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے. یہ مینا کیا مرزا قادیانی نے, اور مرزائی اسی دھوکے میں آج تک مبتلا ہیں. بندیالوی اس معنی کی تردید کرنا چاہتا ہے. دو طریقے سے میں اس کی تردید کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ الزامی, لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے. بولو ذرا زور دو, بولو ذرا. جو میرے جملے پسند آتے چلے جائیں تو آپ بولتے چلے جائیں گے. میں نے کہا مرزائیو ہمیں مطمئن کرو, جس مہر سے نبی بنتے ہیں اور وہ مہر آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو. جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگ رہی جو اس امت کا پہلا مومن تھا, اور جس نے ایمان بھی ایسے قبول کیا کہ کسی اور نے ایسے قبول نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ ہچکچایا, پیچھے ہٹا, مہلت مانگی, معجزہ دکھا, دلیل پیش کر, کوئی نشانی دکھا, ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے جس نے نہ دلیل مانگی, نہ معجزہ مانگا, نہ مہلت مانگی, نہ وقت مانگا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. میں نعروں دا بالکل شوقین نہیں, خدا گواہ, میں ممبر رسول تے خدا گواہ. میں شوقین صرف اس بات کا ہوں کہ من پتہ لگدا رہے بے تواڈے پلے کوئی گل گوڈیاں سر دے کے نہیں بانا بے میں سمجھا میں قبرستان وچ آ گیا تے مردیاں نال میں گلاں کر, بس تھوڑی سی بیداری کا ثبوت ہو, نعرے شارے اس کا میں شوقین نہیں. مرزائیو ہمیں مطمئن کرو, مرزے نے جو معنی کیا ہے نبیوں کی مہر, کہ نبیوں والی مہر آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے, انہوں نے مجھ پہ لگائی تو میں نبی بن گیا. ہمیں مطمئن کرو یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو صرف میرے نبی کا مرید نہیں تھا, میرے نبی کی مراد بھی تھا. کون ہے وہ؟ زور سے بولو, زور سے بولو.
جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا، جو میرے نبی کا طالب نہیں تھا مطلوب بھی تھا۔ یہ میں نے ذرا اضافہ کیا۔ مرید اور مراد تو سب خطیب بولتے رہتے ہیں، میرے نبی کا صرف طالب نہیں مطلوب بھی ہے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ میرے نبی کا صرف محب نہیں محبوب بھی ہے۔ اگلی بات میں علماء سے کروں گا، علماء اس کی زیادہ لذت لیں گے۔ محبوب کبھی کبھی ایسی بات محب سے کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر۔ محبوب کو ناز ہوتا ہے نا، یہ بندہ میرے نال محبت کردا، میں اے گل منوا لینی تے اے گل میں کروا لینی۔ محبوب کبھی کبھی محب سے ایسی بات کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ جنازہ سامنے آ گیا تھا، میرے نبی مصلی پہ آ گئے تھے، سارے صحابہ کھڑے تھے، حضرت عمر نے آگے بڑھ کے دامن پکڑ کے کہا یا رسول اللہ کہندہ جنازہ پڑھان لگے ہوئے ہو۔ وہ میرے نبی کا صرف محب نہیں ہے، میرے نبی کا محبوب بھی ہے۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، مرزے نے جو معنی کیا ہے نبیوں کی مہر، کہ نبی پاک کے ہاتھ میں مہر ہے، جس پر لگائیں وہ نبی بن جائے، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا وہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جو میرے نبی کا اکیرا نہیں دوہرا داماد۔ تسی سنی بھی ایک دھی مندے ہو کہ چار مندے ہو؟ تو وہ تیرا نعت خان جو نعتیں پڑھتا رہتا ہے وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ وہ جو نعتیں پڑھتا ہے نعت خان ہمارا سنی نعت خان، وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ گھر والے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہو گئے گھر والے۔ در والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ پھر آگے نعت خان کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں، اور سنی اس پر نوٹ پھینکتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر کی توہین کر رہا ہے اور یہ اس پر نوٹ پھینک رہا ہے۔ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں میرے نبی کی ایک بیٹی ہے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تسی بھی پچھ لگ سمجھ دے ہو۔ بیٹیاں نبی پاک کی اپنی نہیں تھیں، کیوں فرق کرتے ہو؟ پھر دامادوں میں کیوں فرق کرتے ہو؟ دو بیٹیاں ہیں، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی نا، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس بات کی گہرائی میں تو اترو یار، میں نے بیان کر دیا، آپ نے اس کان سے سن لیا، ذرا گہرائی میں تو اتر کے دیکھو۔ اور بیٹیوں والو جنہ دیاں بیٹیاں دی شادی ہو گئی جے تے بدقسمتی نال داماد چنگا نہیں لبیا، بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تانے دیتا ہے، داماد اچھا نہیں ملا۔ اور بیٹیوں والو اللہ ہر ایک کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ داماد ملا بے غیرت اور بے حیا، ناک میں دم کر دیا بیٹی کے، روتی ہوئی گھر آتی ہے تو کہتی ہے بابا کس نال بند دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ دوئی دھی بھی اٹھائی دین دے ہو نا، ہن چپ کر گئے بیا اٹھائی دین دے ہیں، دوسری بیٹی بھی وہی دیتے ہو، اور اگر وہ رشتہ لینا آ جانتا کہتے نہیں ہو وہ ہکو بوں کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا
بس وہی کافی ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جملے کا لطف آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا. یہ جملہ میری 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے. وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے. عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب. رب کے فرشتے بھی اس سے حیا کر رہے ہیں. ہمارا سنی کہلانے والا نعت خان، گھر والے اور در والے. حضرت ابوبکر میرے نبی کا سسر نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عمر سسر نہیں ہے؟ حضرت عثمان داماد نہیں ہے؟ حضرت عائشہ کیا لگتی ہے؟ وہ گھر والی نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ میرے نبی کی بیویاں گھر والی نہیں ہیں؟ گھر والی کون ہوتی ہے؟ رکو ہی چپ کر گئے ہو تو میری گل چنگی نہیں لگی؟ نہ لگے تو مرضی ہے، میں تو گل کر کے جانی. گھر والی بیٹی ہوتی ہے کہ بیوی ہوتی ہے؟ نہ تم نبی کی بیویوں کو گھر والے مانتے ہو، نہ میرے نبی کے سسر کو گھر والے مانتے ہو، نہ میرے نبی کے دامادوں کو گھر والا مانتے ہو. کیا ہو تم؟ میرے نبی کا آخری وقت جب تھا نا، وفات سے 4 دن پہلے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، نکات تھی، کمزوری تھی، ضعف تھا، بیماری تھی. وضو کرتے تھے تو غشی آ جاتی تھی، پھر وضو کرتے تھے تو غشی آ جاتی تھی. جب میرے نبی کو یقین ہوا نکات ہے، کمزوری ہے، میں اٹھ کے مسجد میں نہیں جا سکتا، اور اہل سنت کہلانے والوں، میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے کہو میرا انتظار نہ کریں، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. جب میرے نبی یہ کہہ رہے تھے اپنے حجرے میں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ مدینے میں. حضرت عباس کے بیٹے مدینے میں، حضرت علی مدینے میں، حسنین کریمین مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل مدینے میں، چچا مدینے میں، چچا زاد بھائی مدینے میں، حضرت علی مدینے میں، حسنین کریمین مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل مدینے میں. اور میرا نبی کہتا ہے میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. اور تو یہاں نعتیں پڑھتے ہوئے کہتا ہے وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں. اور در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے ہے میرا دل پسند موضوع، مجھے اس پر بڑا عبور حاصل ہے اللہ کے فضل سے. پھر کبھی آیا تو اس پر روشنی بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو یار. حضرت علی کا یہ شرف، حضرت علی کی یہ عظمت، حضرت علی کا یہ مقام ایسا ہے کسی صحابی کو حاصل نہیں. نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو. کسی کو یہ شرف حاصل نہیں جو سیدنا علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. وہ 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے ہوں گے، میرے نبی کے گھر میں رہتے ہوں گے. دل کو پوچھ کے دیکھو میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے،
کیسے رہن سہن کے طریقے میرے نبی نے سکھائے ہوں گے. جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا نا تو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی. کون تھا؟ حضرت حسین. بولو زور سے بولو. رضی اللہ تعالی. جنہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا. حضرت علی نے نام رکھا تھا حرب. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی. بندے کا جس طرح مزاج ہو وہ اثرات ہوتے ہیں نا. حضرت علی جنگجو ہے نا، میدان جنگ میں تلوار چلانے کا دھنی ہے نا، بہادر ہے، دلیر ہے. نام بھی اسی طرح رکھا بیٹے کا، حرب، لڑائی. میرے نبی نے فرمایا حرب نہیں حسین. نام میرے نبی نے رکھا، گھٹی میرے نبی نے لگائی، کاندھوں پہ سوار میرے نبی نے کیا. اور پہلی خوراک، کسی خطیب نے یہ بات نہیں کہی ہوگی جو بندیالوی کہہ کے جا رہا ہے، پہلی خوراک جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی نا، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا. اور اکثر اوقات میرے نبی حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو. اور ننا حسین منہ کھول دیتا اور میرے نبی اپنی لعاب اس کے منہ میں. میں کتنوں کو گنتا چلا جاؤں یار. نہ یہ مور حضرت ابوبکر پہ لگی، نہ حضرت عمر پہ، نہ حضرت عثمان پہ، نہ حضرت علی پہ، نہ حضرت حسن پہ، نہ حضرت حسین پہ، نہ حضرت عباس پہ، نہ عبداللہ ابن عباس پہ، نہ کسی صحابی پہ، نہ کسی تابعی پہ، نہ تبع تابعین پہ، نہ ائمہ مجتہدین پہ، نہ کسی مفسر پہ، نہ محدث پہ، نہ فقیہ پہ، نہ امام بخاری پہ، نہ امام مسلم پہ، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی پہ، نہ امام ابو حنیفہ پہ، نہ امام شافعی پہ، نہ امام احمد ابن حنبل پہ، نہ امام مالک پہ، نہ امام زفر پہ، نہ امام ابو یوسف پہ، نہ امام محمد پہ، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ، نہ بایزید بستامی پہ، نہ سلطان باؤ پہ، نہ علی اجویری پہ. اے مہر کیڈی سیانی آئی آ کے لگی تا قادیان وچ. مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، میرا یہ اشکال ہے، ہمیں مطمئن کرو. کسی پہ نہیں لگتی مور، آ کے لگی ہے تو مرزا قادیانی پہ لگی ہے. اور میں خاتم النبیین کا معنی کرتا ہوں. خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر مہر. نبیوں پر مہر. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا ہے. اس مہر کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. سیل کرنا کیا کرنا؟ سیل کرنا. ڈاکخانے میں لفافے ایک تھیلے میں ڈالتے گئے. خیر ہوں تو یار لفافے کا رواج ہی کو نہیں رہے. وہ کوئی زمانہ ہوتا تھا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، نہیں بولنا نہیں بنے، تسی وڈی عمر دا طے ہو جانا، بڑی وڈی عمر دا بندہ. وہ جو سڑکوں پر چوکوں پہ لیٹر باکس لگے ہوئے ہوتے تھے سرخ رنگ کے، اور وہ جو دوپہر کے 1 بجے ڈاکیے کا انتظار ہوتا تھا، جنہ دے پتر گئے ہوئے نے سفر تے فوج نے پتر، اور ان کی مائیں دیہات میں دروازے میں کھڑے ہو کے ڈاکیے کا میرے پتر دی چٹھی آ گئی. دوستوں کو خط لکھتے تھے، پھر جواب میں خط لکھا جاتا تھا. ایک خط کو 3 مرتبہ پڑھا جاتا تھا. اے جدوں دا حرام زادہ آیا نا، ساریاں لذتاں
مٹ گئی، ختم، وہ ساری لذتیں مٹ گئی۔ تو وہ سارے لیٹر بکسوں میں سے لفافے کارڈ نکال کے نا ایک تھیلے میں بند کر۔ میری بات آپ غور سے سنیں گے، علماء ذرا زیادہ غور سے سنیں گے۔ پھر اسے سیل کرتی ہیں، سیل، اس تھیلے کو مور لگا دی۔ اس مور کا کیا معنی ہے؟ اب کوئی باہر کا لفافہ اندر نہیں جا سکتا اور اندر کا لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مور بن کے آیا، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ یہ میں نے مور کا پہلے پارے کی ایک آیت ہے، پڑھیے، ختم اللہ علی، وہی ختمہ، خاتم، وہی لفظ ہے، ختمہ، خاتم، ختم اللہ کا کیا میں نے؟ اللہ نے مور لگا دی، اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اللہ نے۔ یہ جو دلوں پہ رب نے مور لگائی، کیا معنی اس کا؟ اب باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی اور اندر والی گمراہی باہر، یہ معنی ہوتا ہے جناب مور کا۔ باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اندر والی گمراہی۔ جن پر رب مور لگائے نا، دنیا کے سارے نبی دوبارہ اٹھ کے آئیں، مسلح سارے آ جائیں، داعی سارے آ جائیں، دلائل کا انبار لگا دیں، جس پر رب نے مہر لگا دی ہے نا، اسے اب ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ مہر لگتی ہے بالکل آخر میں جا کے، شروع میں نہیں، ورنہ تو کل وہ مور والا کافر اللہ کو کہے گا یا اللہ مور تے تو لا چھڈی سی، میرا کیا قصور ہے، تو نے خود کہہ دیا تھا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، او تو آپ آگ چھڑیا، مور تو لا دیتی، ساڈا کی قصور ہے؟ مور شروع میں نہیں لگتی۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، ہندو کے گھر پیدا ہو، سکھ کے گھر پیدا ہو، کوئی بچہ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی نہیں پیدا ہوتا۔ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس گھر میں، جس سوسائٹی میں، جس خاندان میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں وہ پلتا بڑھتا ہے، اسی معاشرے کا اس پر کیا چڑھ گیا؟ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تو ہندو ہو گیا، عیسائیوں کے گھر پیدا ہندو نہیں ہوا، پھر اس کی ہدایت کے اسباب اللہ نے پیدا کیے، انبیاء بھیجے، ان پر رب نے کتابیں بھیجی، اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا ان پر ایسی کتاب اتاری جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر عقل سلیم دی، عقل دی، فہم دیا، پھر اس کے سامنے کائنات کو بچھایا، سجایا۔ دیکھ، چلتے ہوئے پانی پر زمین کس نے بچھائی ہے؟ وہ ڈولنے لگی تو اس میں پہاڑ کی میخیں کس نے ٹھونکی ہیں؟ ذرا اوپر دیکھ، اتنی بڑی آسمان والی چھت بغیر ستونوں کے کس نے کھڑی کی ہے؟ سورج کی تپش دیکھ، چاند کی ضیاء پاشیاں دیکھ، ستاروں کا جگمگانا دیکھ، بادلوں کا امڈ کے آنا دیکھ،
بارشوں کا برسنا دیکھ، اولوں کا پڑنا دیکھ، یہ پھل دیکھ، پھول دیکھ، پھولوں کے رنگ دیکھ، ان کی خوشبو دیکھ، پھلوں کے رنگ دیکھ، ان کے ذائقے دیکھ۔ قطع متجاورات، میں تھوڑا جا توحید نو ٹچ دینا چاہتا۔ قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ قطع متجاورات، اے سرگودا دی زمین ہے، اگو شجاباد تے ملتان دی زمین ہے، اگو سندھ دی زمین ہے، سرگودے دے نال حافظ آباد دی زمین ہے۔ قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک لگتا ہے، اس زمین سے اگنے والا اناج اور پھل ان کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ذائقہ بھی الگ ہوا کرتا ہے۔ تیری عقل اس کو نہیں مانتی، تجھے سمجھ نہیں دی ہے ہم نے، تو اتنی بات نہیں سوچ سکتا کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی وہ ہے۔ تو نہیں دیکھتا، انار کھا لیتا ہے، انار کو چیرنے کے بعد نہیں دیکھتا اس میں اللہ نے جھلی کو کس طرح فٹ کیا ہے، پھر تو نہیں دیکھتا کہ موتیوں کی طرح دانے کس طرح چن دیے۔ انڈے کھا لینا تے کدی اس تے غور نہیں کیتا بھئی اندر محلول ہے، محلول ہو سفیدی اور زردی، اس کے اوپر چھلکا چڑھا دیے، اور یہ مرغی کے پیٹ میں ہو رہا ہے، زردی سفیدی نال نہیں ملدی تے سفیدی۔ باقی گلاں تا بڑا سمجھدار ہے، کاروبار وچ بڑا سمجھدار ہے، تن سمجھے اتھے تن سمجھ نہیں آندی کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ بات تجھے سمجھ نہیں آتی، عقل سلیم نہیں دی ہم نے تجھے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سامنے کر دیتے ہیں۔ اب میری بات آپ نے غور سے سننی، کسی نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی جو بندیالوی بتا کے جا رہا ہے، پھر وہ بندہ حق کا راستہ دیکھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، دیکھ لیتا ہے، جب نظر آ گیا راستہ اس کے بعد نہیں مانتا، حق دیکھنے کے بعد نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ چودراہٹ، کیوں نہیں مانتا؟ برادری تعصب، کیوں نہیں مانتا؟ مال دولت گدیاں خطابتیں نعت خوانیاں، ادھر چلا جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حق نظر آ گیا، اس کے بعد جب بندہ انکار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ ہو، چل دفع ہو، اب دنیا کے سارے سمجھانے والے آ جائیں، اب تجھے ہدایت نصیب ہو نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کیا میں نے کیا؟ نبیوں پر، میرے نبیوں پر مہر بنا کے، آخری نبی، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں تقریر ہو نا مرزائیوں کے خلاف ہو یا کسی طبقے بھی کے خلاف ہو، عنوان ہو، تقریر میں ضد نہیں ہونی چاہیے، اناد، رگڑا لگانا ہے، تنقید، تحقیر، مذاق بنانا، گالیاں بکنا، اخلاق سے گری ہوئی بات کرنا، کسی کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، یہ کسی عالم کو زیب ہو نہیں دیتا، یہ جاہلوں کے کام، یہ کام عالموں کے علماء کے نہیں ہوتے، یہ کام کن کے ہیں؟ جاہلوں۔ جاہل لوگ بس زبانی کرتے ہیں، ہم گلیوں میں چوکوں پہ دیکھتے رہتے ہیں ہیروئن فروش، وہ گالا کٹ دینے تے مولویاں نالو چنگیاں کر دیں۔ تم نے زیادہ زیادہ کسی کو نا حرام زادہ سٹیج پہ بیٹھ کے نا بے غیرت، بے حیا، سور، کتا، یہ کوئی کمال نہیں ہے مولانا، تیرے نالو چنگیاں گالاں دین دین نشے بیچن والے، انہاں کول سن پاپولر قسم دیاں گالاں ہوندیاں انہاں کول، تواڈے تاں وہم گمان وچ بھی نہیں وہ گالاں،
گالی نکالنا بھی کوئی فن ہے؟ تقریر اس نیت سے کرو رب راضی ہو۔ مولانا دائی کون ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا۔ میں اب دائی ہوں نا، دائی کی سب سے پہلا وصف دائی کا یہ ہونا چاہیے کہ سننے والوں کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اللہ کرے یہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ کرے یہ غلط رستے سے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے دائی کے دل میں، رگڑا لگانا نہیں۔ میں بھی مرزائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میری یہ تقریر یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کسی مرزائی تک پہنچے تو وہ خدا کے لیے میری بات پہ غور کرے۔ میں دعا گو ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اسے راہ راست پہ لے آئے۔ میں مرزائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک معنی مرزے نے کیا نبیوں کی مہر، ایک معنی میں نے کیا نبیوں پر مہر۔ چلو مرزائیوں، نہ مرزے دا معنی نہ میرا معنی، نہ تمہارا معنی نہ ہمارا معنی، جس ہستی پر قرآن اترا تھا اس نبی سے نہ پوچھ لیں، وہ خاتم النبیین کا معنی کر دیں، وہ معنی کر دیں تو ان کے معنی کے بعد کسی کے معنی کی ضرورت کوئی نہیں رہے گی۔ آؤ نبوت کے دروازے پہ چلتے ہیں، نبی پاک سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین دا معنی کرو۔ مرزا کہتا ہے نبیوں کی مہر، جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر، آپ آخری نبی ہیں، خاتم میں خاتم میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہم کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ تسی مانا کرو۔ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ بولو، زور سے بولو۔ آؤ ہم نبوت کے دروازے پہ چلیں۔ میرے نبی نے مانا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، چھوٹے چھوٹے تو کئی ہوں گے، بڑے بڑے 30 دجال اور 30 کذاب آئیں گے۔ کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک کا خیال یہ ہوگا انہ نبی، کہ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کذاب کا۔ ہم نے بڑے بڑے مدعیان نبوت کو پڑھا، اسود انسی ہے، سجا ہے، مسلمہ ہے، مرزا ہے، لیکن ہماری نظروں نے فیصلہ کیا کہ مرزے سے بڑھ کے کذاب کوئی نہیں آئے۔ سب سے بڑا اگر کذاب مدعیان نبوت میں ہے نا تو مرزا قادیانی۔ یہ جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، میں نے پڑھا ہے۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور جھوٹ بھی رب پر، اتنا بڑا جھوٹ اور جھوٹ بھی قرآن پر۔ بدعاد آدمی عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھنے لگا۔ اس زمانے میں بڑا مقابلہ تھا عیسائیوں اور مسلمانوں کا، تو کہتا ہے میں نے 50 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے، عیسائیوں کا ناطقہ بند کر دینا ہے، میرے کو چھپان واسطے پیسے کوئی نہیں، تے تسی جنہ نے جنہ خریدنی ہے نا پیشگی رقم بھیجو، 50 جلداں دی رقم بھیجو، میں چھپواواں پھر تو نسی بھیج دیں گے ڈاک کے ذریعے۔ لوگوں نے بڑے پیسے بھیجے۔ براہین احمدیہ کی 5ویں جلد اٹھاؤ، 5ویں جلد کے شروع میں کہتا ہے اے آخری جلد ہے،
وعدہ کتنے کا کیا تھا؟ پیسے کتنے لے لیے؟ آگے سنو، آگے ہٹ دھرمی دیکھو بندے کی. مرزائیو تم نے اسے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا. یہ تو عام دیانتدار بندہ بھی ایسی بات نہیں کرتا. کہتا ہے یہ 5ویں جلد آخری ہے، 5 اور 50 میں 0 ہی کا تو فرق ہوتا ہے. جی براہین احمدیہ کے شروع میں لکھتے ہوئے کذاب، مسلمہ ہوا ہے. چلو میں آپ کو تھوڑا سا ایک لطیفہ سناؤں، آپ تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں. پتہ نہیں ٹائم میں کتنا ہو گیا. ہاں 55 منٹ. آپ تھک گئے؟ مسلمہ کذاب نے جو دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، تو یہ مسلمہ میرے نبی کی خدمت میں آیا تھا، آپ کی زندگی میں آیا تھا. اس نے کوئی عہدے کا مطالبہ کیا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی. آپ نے فرمایا تم یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگو گے نا تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں. اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کر. لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی لوگ لگ گئے. تو اس کے جو ماننے والے تھے نا، اس کا کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے ایک دن اس سے کہا کہ وہ مدینے والا جو نبی ہے نا، ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لوگ اٹھا کے لاتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیاں، وہ ان کے منہ میں اپنی لعاب ڈالتے ہیں اور ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر. وہ مدینے والے نبی. اس نے آرڈر دیا کل بچے میرے دربار میں پیش کیے جائیں. بڑی رونق لگی، لینوں میں لوگ لگ گئے. اس نے پلیت لعاب ان کے منہ میں ڈالا، نجس ہاتھ ان کے سر پہ پھیرا. چند دن بڑی رونق رہی، پھر بچے آہستہ آہستہ گھٹتے گئے گھٹتے گئے گھٹتے گئے، پھر بند ہو گئے. اس نے کہا بچے کیوں نہیں آتے؟ درباری چپ. اور میں کہتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی کیسے آئیں؟ جس جس دے سر تے ہاتھ پھیریا جے گنجا ہو گیا، تے جس جس دے منہ چ لعاب پائی جے گونگا ہو گیا. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو لکھا. میرے نبی کی نقل اتارنے لگا ہے. اردو ادب جاننے والے لوگ ہیں تو بڑی لذت لیں گے. بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، مسلمہ ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشم غزالہ نہیں ہوا کرتی، ہر ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھ جیسا نہیں ہوتا، اور ہر کسی کی لعاب آمنہ کے لال کے لعاب مبارک جیسی نہیں ہوتی. 30 بڑے بڑے آئیں گے کذاب اور دجال، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ ایو تا رولا، اس سے لفظ دا تے رولا پہ گیا. نبیوں کی مور، نبیوں پر مور. آپ نے بھی وہی لفظ بول دیا نا خاتم النبیین. یا رسول اللہ اس کا مانا کرو، مانا کرو. میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ بولو بولو زور سے بولو، لا نبی. مرزائیو ایک اور حدیث سنو. میرے آقا نے فرمایا میرے اور پہلے نبیوں کی مثال ایک مکان کی سی ہے، محل. اللہ نے نبوت کا ایک محل بنایا بڑا خوبصورت. لوگ دیکھنے کے لیے آئے، چاروں طرف لوگ گھومے. لوگوں نے کہا مکان بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ کونے والی اینٹ وہ رہ گئی ہے. اگر یہ اینٹ بھی لگ گئی ہوتی تو یہ مکان بڑا خوبصورت ہو جاتا.
ایک اینٹ کی کسر رہ گئی ہے، وہ لگ گئی ہوتی، میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا اللَّابِنَةُ، وَأَنَا اللَّابِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ تو پھر میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی سمجھایا؟ کہ وہ آخری اینٹ نبوت والے مکان کی میں ہوں۔ اسی کے ساتھ میرے نبی نے یہ پڑھا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ آخر میں ایک حوالہ میں مرزا قادیانی سے پیش کرنا چاہتا ہوں، لطف آ جائے گا آپ کو، مزہ لو۔ مرزا کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی جڑواں، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ نام اس کا کیا تھا؟ وہ میری بہن تھی، میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ پہلے وہ پیدا ہوئی، بعد میں پیدا ہوا۔ میرے بعد، لفظ ذرا غور سے سننا، کدی کدی تھوڑی جی گل نوں سمجھ لیا کرو یار۔ کہتا ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں خاتم دا معنی، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، تو خاتم الاولاد کا معنی بھی ہوگا اولاد کی مہر۔ معنی یہ بنے گا بھئی اولاد علی مہر اللہ میں نے دتی، بھئی جس تے توں لا دے میں او جمے۔ یہی معنی خاتم الاولاد کا، اولاد کی مہر۔ یہ معنی تو نہیں ہو سکتا کہ اولاد والی مہر اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی کہ جس پہ تو لگا دے وہ پیدا ہوتا چلا جائے۔ نہیں معنی بنے گا مرزائیو، خاتم الاولاد کا معنی یہ بنے گا۔ مجمع جو علماء بیٹھے ہیں وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں، لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے۔ خاتم الاولاد کا معنی ہوگا میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی لڑکا کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سالم الاعضاء ناقص الاعضاء، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کوئی لولا لنگڑا کانا انا، کوئی لوتھڑا، کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے نا تو مرزائیو خاتم النبیین کا بھی یہی معنی بنے گا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی اصلی، نہ بروزی، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی۔ میرا نبی ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ غالباً یہاں درس قرآن میں بھی قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی ہے، میں نے بینر پہ باہر پڑھا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات، مولانا کے لیے بھی اللہ نے انہیں شرف بخشا کہ پورے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، درس قرآن میں انہوں نے آپ کو سنایا۔ جو خوش نصیب لوگ اس میں بیٹھتے تھے، جتنے بھی بیٹھتے تھے، وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ وہ جو 15-20 منٹ آپ یہاں لگاتے تھے نا، مرنے کے بعد اس کا اجر جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں۔ اللہ مولانا کی اس محنت کو قبول فرمائے، شرف قبولیت بخشے، انہیں اور ہمت عطا فرمائے۔ جو لوگ شامل تھے اس درس میں اللہ انہیں بھی اجر سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، ابھی اذان ہوتی ہے، نماز ہوگی۔
اس کے بعد آپ کے لیے اکرام کا انتظام کیا گیا ہے. تمام حضرات جلد از جلد وضو بنا لیں. دیو دیو انتظار وچ بیٹھے ہیں. جلدی کرو جلدی.